ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشیعتهم ومحبیهم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم وقاتلیهم وظالمیهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. درود. مومنین مومنات، آپ کی خدمت میں آج ہماری یہ 8ویں نشست ماہ رمضان المبارک کی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلسل تقوی کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ایک قدم اور بڑھ سکتے ہیں، معرفت کا سفر کس طرح سے ہم طے کر سکتے ہیں، کس طرح ہم عرفانی منازل کو طے کرتے ہوئے قرب خدا کو حاصل کر لیں. اور ہماری گفتگو کا محور یہ ہے کہ انسان کی روح بیمار ہو سکتی ہے اور بیمار ہو جاتی ہے. بہت سی بیماریاں ہیں کہ جو روح کو لاحق ہو جاتی ہیں، اور ماہ رمضان اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہوتا ہے کہ ہم ان تمام بیماریوں سے جان چھڑا لیں، اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کر لیں، اپنے نفس کی طہارت کا بندوبست کر لیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کریں. خداوند متعال نے اس مہینے میں برکتوں اور مغفرتوں کو عام کیا ہے، اور ہر انسان کے لیے یہ ایک اوپن اعلان ہے کہ کون ہے کہ جو مغفرت طلب کرتا ہے، کون ہے کہ جسے بخشش چاہیے، کون ہے کہ جو میرے راستے میں آ کر مجھ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. اور آپ کی خدمت میں مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بے شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ جو روح کو بیمار کر دیتی ہیں، اور ان بیماریوں کا بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری روح کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیماری بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ لا علاج ہو جاتی ہے، اور اس کا علاج کرنا ممکن نہیں رہتا. پھر انسان کی فلاح کا، کامیابی کا، بچ نکلنے کا کوئی راستہ بچتا نہیں ہے. شیطان یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کس طرح انسان کو گمراہیوں کی ذلتوں میں ڈال دے، گمراہیوں کی پستی میں ڈال دے، اور انسان کو وہاں ڈال دے کہ جہاں سے اس کا دوبارہ اٹھنا ممکن نہ ہو. لہٰذا ہم شیطان کے خلاف اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور اپنی ان روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. پہلے ان کی تشخیص کرتے ہیں کہ کیا ہم کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے عجب. یہ لفظ اگر آپ نے پہلے سنا ہو، ایک روحانی بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں عجب، یعنی خود پسندی. عجب یعنی خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے.
مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ مجھ جیسا کوئی لائق ہے، نہ مجھ جیسا کوئی حسین ہے، نہ مجھ جیسا کوئی ذہین ہے، نہ مجھ جیسا کوئی اچھا ہے، نہ مجھ جیسا کوئی عابد ہے، نہ مجھ جیسا کچھ زاہد ہے۔ جب انسان کے اندر یہ سوچ آ جائے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت مالدار ہوں، میں خدا کا بہت قریب ہوں، جب انسان کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے تو وہاں سے انسان کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اس کا علاج نہ کرے اور یہ بیماری آگے بڑھتی چلی جائے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہی میں اتنی پستی میں چلا جاتا ہے کہ پھر انسان کے واپس آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ عجب سے کس طرح سے نجات حاصل کریں؟ یہ خود پسندی کون سی بیماری ہے؟ خدا کو یہ بات تو یقینی ہے کہ خدا کو یہ بالکل قطعاً پسند نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانے، وہ دنیاوی حوالے سے ہو یا وہ دینی حوالے سے ہو، انسان اپنے آپ کو کسی حوالے سے بھی بہتر جانے، خدا اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ خدا کس بات کو پسند کرتا ہے؟ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان میں تواضع ہو، انسان میں انکساری ہو، انسان میں عاجزی ہو، یہ خدا چاہتا ہے۔ چاہے آپ کو خدا نے کتنا ہی مال دیا ہو، چاہے خدا نے آپ کو کتنا ہی علم دیا ہو، چاہے خدا نے آپ کو کتنا ہی حسن دیا ہو، خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس بنیاد پر آپ تفاخر کریں، اس بنیاد پر آپ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر جانیں اور دوسروں کو کسی خاطر میں نہ لائیں۔ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ تم میرے پاس آتے ہو اور کوہ طور پر آ کر ہم کلام ہوتے ہو، کل کسی ایسے کو ساتھ لے کر آنا، کل اکیلے نہ آنا، کسی ایسے کو ساتھ لے کر آنا جس سے تم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو، کل کسی ایسے بندے کو ساتھ لے کر آنا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس سے بہتر ہو۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگے کہ کس کو ساتھ لے کر جاؤں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت دیا کہ کل جب آؤ تو کسی کو ساتھ لے کر آنا، اور اس کو ساتھ لے کر آنا کہ تم اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہو، وہ تم سے بہتر نہ ہو۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگے کہ کون ہے ایسا بندہ کہ جو مجھ سے کم تر ہے اور میں اس سے بہتر ہوں جس کو لے کر جاؤں؟ مختلف حوالوں سے سوچا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بندہ بھی خدا کا بندہ ہے، جس کو کبھی اگر ذہن میں کہیں آیا بھی کہ میں اس سے بہتر ہوں، پھر سوچا کہ یہ بھی تو اسی خدا کا بندہ ہے جس خدا کا میں بندہ ہوں، یہ بھی وہی غذا کھاتا ہے جو غذا میں کھاتا ہوں، یہ بھی اسی دنیا میں رہتا ہے جس دنیا میں میں رہتا ہوں، اس کی ابتدا بھی نطفے سے ہوئی، آسمان سے میں بھی نہیں گرا اور آسمان سے کوئی اور بھی نہیں گرا۔ انسان کی ابتدا کیسے ہے؟ نطفے سے۔ سب کی ابتدا ایسی ہے، سب ایک جیسے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، سب کی ابتدا اس نجس مادے سے ہے کہ جس سے ہر ایک کی ابتدا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کس طرح سے اس سے بہتر ہوں کہ یہ بھی نطفے سے بنا، میں بھی نطفے سے بنا، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ بھی مٹی میں مل جائے گا، میں بھی مٹی میں مل جاؤں گا۔ سوچ کے حضرت موسیٰ نے خود کو کسی سے بہتر نہیں سمجھا۔ پھر پوری کائنات میں انہوں نے نظر دوڑائی کہ میں کس سے بہتر ہوں، کبھی جانوروں کی جانب دیکھتے، کبھی حیوانات کی جانب دیکھتے، کبھی حضرت انسان کی جانب دیکھتے، آخر میں حضرت موسیٰ کو کوئی ایسا نہ ملا کہ آپ سمجھتے کہ آپ اس سے بہتر ہیں، اکیلے چلے گئے۔ کوئی طور پر پہنچے تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کل میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو ساتھ لے کر آنا کہ جس سے تم بہتر ہو، کیا کسی کو لے کر آئے ہو؟ کہا نہیں خدایا میں تو اکیلا آیا ہوں، کسی کو لے کر نہیں آیا۔ کہا کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہا خدایا میں کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ کہا موسیٰ یہ تمہارا امتحان تھا، یہ تمہارا امتحان تھا، اگر تم کسی کو ساتھ لے آتے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ نبی ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے، اور عام نبی بھی نہیں ہے، اولو العزم جو 5 اولو العزم انبیاء ہیں ان میں ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولو العزم بنایا، پھر صاحب کتاب بنایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدایا میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتا، اکیلا آ گیا ہوں۔ کہا موسیٰ یہ تمہارا امتحان تھا، اگر تم کسی کو لے کر آ جاتے تو میں تم سے تمہاری نبوت کو واپس لے لیتا، چونکہ نبی جاہل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فقط اس بات پر کہ اگر جہالت کی علامت ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ خدا نے جب یہ ارشاد فرمایا
کہ نبی جاہل نہیں ہوتا. تمہارا یہ امتحان تھا کہ تم کیا کرتے ہو. اگر تم کسی کو لے کر آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاں کسی نہ کسی چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے تم نے خود کو کسی سے بہتر جانا. میں تم سے تمہاری نبوت کو واپس لے لیتا. دیکھیے اگر نبی عجب کرے, نبی خود پسندی کا شکار ہو جائے, نبی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے, اللہ اس سے نبوت واپس لے لیتا ہے. آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہ جس نے اللہ کے دین کے لیے اتنی تکالیف برداشت کی. حضرت موسیٰ نے سب کچھ برداشت کیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اگر تم یہ دل میں خیال لے آتے کہ تم کسی اور سے بہتر ہو, حالانکہ نبی ہے, معصوم ہے, معصوم سب سے بہتر ہے یہ نہیں, بہترین مخلوق ہے, لیکن دل میں اگر یہ خیال آ جاتا میں ان سب سے بہتر ہوں, خدا نے کہا اے موسیٰ میں تم سے تمہاری نبوت کو واپس لے لیتا. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو یہ اتنی بڑی برائی ہے جو روحانی مرض ہے کہ جب روح کو یہ بیماری لگ جائے, جب دل میں یہ مرض اتر آئے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر خیال کرنے لگے, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میری صحت اس سے بہتر ہے, میری طاقت اس سے زیادہ ہے, میرا مال اس سے زیادہ ہے, میں اس سے زیادہ حسین ہوں, میرا علم اس سے زیادہ ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پستی کی جانب اس کا سفر شروع ہو چکا ہے. جو انسان بلندیوں کی جانب جاتا ہے, جو انسان کمال کی جانب جاتا ہے, وہ جتنا اوپر جائے گا اتنا اس میں عاجزی آئے گی. یہ قانون قدرت ہے, یہ قانون فطرت ہے. جو جتنا بلند ہوگا اس میں اتنی عاجزی آئے گی, اور جو جتنا پست ہوگا اس میں سے اتنی عاجزی ختم ہوگی. ایک صحابی ہے, نام ہے محمد بن مسلم, امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام. درود بھیجیے گا امام. دو اماموں کا صحابی ہے, کوفہ میں رہتا ہے, اور ایک دفعہ امام کی زیارت کے لیے مدینے چلا گیا. پانچویں امام سے ملاقات ہوئی. مالدار ہے, تاجر ہے, بہت بڑا بزنس ہے, بہت بڑی دولت ہے. امام کی زیارت کے لیے گیا اور امام سے کچھ نصیحت چاہی. مولا مجھے کچھ نصیحت کریں. دیکھیے امام اپنے شیعہ کو کیا نصیحت کر رہے ہیں. پانچویں امام کی خدمت میں گیا اور محمد بن مسلم بہت امیر, بہت مالدار, مولا مجھے کچھ نصیحت کریں. اب امام جانتے ہیں کہ کس کو کیا نصیحت کرنی ہے. اگر ایک غریب جاتا شاید اسے کچھ اور کہتے, ایک امیر جا کر پوچھتا ہے مولا مجھے کچھ نصیحت کریں, شاید اسے کوئی اور بات کہیں. ایک عالم جا کر اگر پوچھتا ہے مولا کچھ نصیحت کریں, ہو سکتا ہے کوئی اور بات کریں. مولا جانتے ہیں کس کو کیا کہنا ہے. مولا کچھ نصیحت کریں, کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, اپنے اندر انکساری پیدا کرو. جانتے ہیں مالدار ہے, جانتے ہیں بہت بڑا بزنس مین ہے, جانتے ہیں کوفے کا رئیس ہے. مولا جانتے تھے کہیں اس کے مال کی وجہ سے, کہیں اس کی دولت کی وجہ سے اس کے اندر وہ بیماری نہ آ جائے, اس کی روح بیمار نہ ہو جائے, اور ہمارا شیعہ کہیں مریض نہ ہو جائے. مولا نہیں چاہتے تھے, کہا اپنے اندر عاجزی پیدا کرو. سمجھدار تھا, اور شیعہ ہوتا ہی سمجھدار ہے, بے وقوف تو شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ نے شیعہ کو عقل دی ہے. بات ذہن میں آ گئی, مولا نے مجھے کہا عاجزی پیدا کرو. واپس آیا, کوفے آیا, بزنس مین ہے, اس کے نوکر ہیں, چاکر ہیں, اس کی خدمت کرنے والے ہیں. لیکن مولا نے جب کہہ دیا کہ عاجزی پیدا کرو, تو جانتی ہو اس بہت بڑے بزنس مین اور امیر رئیس نے کیا کیا؟ ایک تشت لیا بڑا سا, اس میں کھجوریں رکھی, ساتھ ایک چھوٹا سا ترازو لیا, اور مسجد کوفہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور آوازیں لگانا شروع کر دی, ہے کوئی مجھ سے کھجوریں خریدنے والا؟ اللہ اکبر, ہے کوئی مجھ سے کھجوریں خریدنے والا؟ ایک چھوٹا سا کھجور بیچنے والا بن گیا. بہت بڑا بزنس مین ہے, ضرورت نہیں ہے کھجوریں بیچنے کی. مولا نے کہا کہ عاجزی پیدا کرو. اب اس نے کہا کہ کیا کروں؟ اس نے کہا کہ عاجزی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا تاجر ثابت کرو, ایک عام آدمی ثابت کرو, ایک عام مزدور ثابت کرو. اپنی دولت کا تکبر, دولت کا گھمنڈ تمہارے اندر نہ آئے. وہاں بیٹھ گیا. جب رشتہ داروں کو پتا چلا, وہ سب اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ ہماری بےزتی کرا رہے ہو تم, لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے, اللہ نے تمہیں اتنا امیر بنایا ہے, اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے, اور تم ان کھجوروں کو بیچنے پر بیٹھ گئے ہو, حالانکہ تمہیں ان کھجوریں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے.
کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میرے مولا نے مجھے یہ کہا ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اور عاجزی پیدا ایسے ہوتی ہے کہ میں اس مسجد کے دروازے پر زمین پر بیٹھ جاؤں، چونکہ ابو تراب کا ماننے والا ہوں، جب تراب میں بیٹھوں گا تو مجھ میں عاجزی آ جائے۔ مولا نے ایک درس دیا، مولا نے ایک سبق دیا، عاجزی پیدا کرو۔ چونکہ جب تک انسان کے اندر عجز و انکساری نہیں ہوگی، یہ بھول جائیں کہ تقوی کی منازل ہم طے کریں گے، یہ بھول جائیں کہ ہم سیر و سلوک کی منازل طے کریں گے، یہ بھول جائیں کہ ہم عرفانی منازل کو طے کریں گے۔ بات شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، خود کو دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جنت کے اہل ہم نہیں ہیں۔ چونکہ جنت کا وعدہ کس سے ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کا وعدہ تو تقوی والوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جنت کا وعدہ تو ان کے ساتھ ہے جن کے دل پاک ہے، اور جن کے دل میں مرض ہے وہ جنت کیسے جائے گا؟ لہذا ماہ رمضان اس لیے بھی لازم ہے اور ضروری ہے، اور روزے رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی تشخیص کریں، اور جیسا کہ اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہر روز کم از کم ایک بیماری کو اپنے جسم سے، اپنی روح سے اٹھا باہر پھینکیں۔ 30 دنوں میں کم از کم 30 بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مقدس اردبیلی کون نہیں جانتا، کتنا بڑا نام ہے۔ علماء تشیع میں بہت بڑی ہستی ہیں مقدس اردبیلی، نجف میں ہوتے تھے، مولا کے حرم میں، اور یہ وہ تھے کہ رات کو مولا کے، اب تو حرم خیر بہت بڑھ گیا ہے، جب پرانے اس زمانے میں، جس زمانے میں حضرت مقدس تھے، تو مولا کے حرم میں کنواں ہوتا تھا، تو یہ اتنے مقدس تھے، اتنے نیک تھے کہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اس کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں کہ پانی نکلے، وضو کروں۔ اللہ نے امتحان لینا تھا تو اس ڈول میں ہیرے اور جواہرات اور موتی بھر گئے۔ جب باہر نکالا تھا پانی کے لیے کہ پانی آئے گا وضو کروں گا، جب دیکھا تو ہیرے جواہرات اور موتی، دیکھا کیا میں نے تو پانی مانگا تھا، اس کنویں میں اس کو واپس پلٹ دیا۔ دوبارہ پھر ڈول ڈالا، دوبارہ، اب امتحان تھا، مولا بھی امتحان لینا چاہتے تھے، خدا بھی امتحان لینا چاہتا تھا۔ دوبارہ ڈول ڈالا، دوبارہ وہی ڈول پھر ہیرے جواہرات سونے اور چاندی سے بھر کے واپس آیا۔ کوئی دنیا دار ہوتا کہتا ہے تہجد کون سی واجب ہے، مستحب نماز ہے، سنت نماز ہے، اور ہو سکتا ہے آج سے پہلے پڑھی ہوئی تہجد کا صلہ مل رہا ہے۔ یہ بھی تو سوچ آ سکتی تھی نا کہ ہو سکتا ہے خدا نے یہ ہیرے اور جواہرات اس لیے دیے ہیں کہ میری نمازیں قبول، یا میرا تقوی بہت زیادہ ہے، خدا نے مجھے اجر اور انعام دیے، لیکن دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، اس کو پھر واپس پلٹ دیا۔ تیسری مرتبہ جب ڈالا تو ایک جملہ کہا، مولا کے حرم کی جانب دیکھا، کنویں میں ڈول ڈالا اور کہا کہ مولا من آب میخواہم و زر نہ میخواہم، مولا مجھے پانی چاہیے، وضو کرنا ہے، میں نے آپ سے کب ہیرے اور جواہرات مانگے ہیں؟ مولا میں نے پانی مانگا ہے آپ سے، ہیرے اور جواہر اتنے مقدس ہیں۔ حالت کیا ہے؟ نجف اشرف میں موجود ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، تو ایک زائر وہاں پر تھا۔ اب زائر کی اپنی بڑی فضیلت ہے، امام حسین کے، مولا علی کے، اہل بیت کے زائر کی خود بڑی فضیلت ہے۔ زائر کو نہیں پتا تھا، زائر جب زیارت پہ جاتے ہیں تو تھک بھی جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی جولائی میں جا رہے ہیں، جولائی 3 کو ہیوسٹن سے انشاءاللہ ایک قافلہ لے کر زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، 3 جولائی کو جائیں گے، اور انشاءاللہ 13 جولائی کو واپسی ہے۔ تو ایک زائر نے ان کو دیکھا، مقدس اردبیلی کو، تو ایک عام مولانا سمجھا اور ایک عام عالم دین سمجھا، تو اس نے، اس کا لباس گندا تھا، اس زائر کا، اس زائر نے اپنا لباس کوئی اور تبدیل کیا اور وہ گندا لباس ان کو دیا کہ یہ میرے الفاظ ہیں کہ مولوی صاحب یہ میرا لباس ذرا دھو دیں، یہ صاف کر دیں، میرا لباس دھو دیں۔ مقدس اردبیلی نے یہ نہیں کہا کہ کس سے بات کر رہے ہو، کس سے کلام کر رہے ہو، میں کوئی دھوبی ہوں، میں تمہارا کام کرنے والا ہوں، میں تو اتنا بڑا فقیہ اہل بیت ہوں، میں تو اتنا بڑا محدث ہوں، میں تو اتنا بڑا مجتہد ہوں۔ کہا بسم اللہ لائیے میں آپ کا لباس دھو دوں۔ دیکھیے یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، اہل بیت کا یہ درس ہے۔ مقدس اردبیلی نے وہ لباس لیا اور اس کو دھونا شروع کر دیا، اس زائر کا لباس دھونا شروع کر دیا۔ ایک جو نجف کا رہنے والا مقدس اردبیلی کو جانتا تھا، وہ آیا اس زائر کے پاس، اس نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جس کو تم نے لباس دیا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ تو بہت بڑا مجتہد ہے، یہ تو بہت بڑا عالم ہے، یہ فقیہ اہل بیت ہے، یہ تو محدث ہے، یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، اور تم نے اسے اپنا لباس دے دیا دھونے کے لیے۔ اسے شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بیچارہ جانتا نہیں تھا، وہ دوڑ کے آیا اس مقام پر جہاں پر مقدس اردبیلی اس کا لباس دھو رہے تھے۔
اس نے ہاتھ باندھ لیے. اس نے کہا آغا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے جسارت ہو گئی ہے, میں آپ کو جانتا نہیں تھا کہ میں نے آپ کو یہ لباس دیا کہ میرا لباس دھو دیں, مجھے معاف کر دیں. جواب سنیے گا اس مجتہد کا, جواب سنیے گا اس عارف باللہ کا. اہل بیت کے شیعہ ایسے ہوتے ہیں, اپنے اندر علم کا گھمنڈ نہیں ہے, علم کا غرور نہیں ہے, اپنے اندر یہ نہیں ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں چونکہ میں اتنا علم رکھتا ہوں اور میں اتنا بہتر ہوں, میرا تقوی اتنا ہے اور میرا مقام و مرتبہ اتنا ہے, میں ان سے بہتر ہوں. نہیں, جب اس زائر نے آ کر کہا کہ اے آغا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو اپنا لباس دے دیا دھونے کے لیے, میں جانتا نہیں تھا آپ کون ہے, تو مسکرائے اس کی جانب دیکھ کر اور کہا کہ تو کیوں شرمندہ ہے, کیوں معذرت کر رہے ہو, تمہارا مجھ پر اس سے زیادہ حق ہے جو میں کام تمہارے لیے کر رہا ہوں. اللہ, ایک مومن کا حق ایک مومن کے لیے اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں. دیکھیے یہ سیرت اہل بیت ہے, یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی, اور یہ ہم نے اپنانی ہے. یہ کس کے لیے, یہ باتیں کس کے لیے, کیا فرشتوں کے لیے, کیا یہ باتیں کسی اور دنیا کی مخلوق کے لیے, کیا کسی اور پلانٹ پر رہنے والوں کے لیے؟ یہ آپ کے لیے ہیں اور یہ میرے لیے. یہ آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. یہ باتیں قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ قرآن آپ اور میرے لیے آیا ہے. یہ احادیث اہل بیت کی, یہ کتب اربعہ, یہ پیغمبر کی حدیث کس کے لیے ہیں؟ بھری پڑی ہیں کتابیں, ہم نہ پڑھیں تو ہمارا قصور. علماء بیچارے چیخ رہے ہیں, ہم تبدیل نہ ہو تو نہ علماء کا قصور ہے, نہ کتابوں میں کچھ کمی ہے, نہ قرآن خاموش ہے. قرآن بھی بول رہا ہے, ناطق قرآن اور سامع قرآن دونوں پکار پکار کر یہ کہہ رہے کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر خود پسندی ہو, ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر عجب ہو, ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا جو خود کو دوسروں سے بہتر جانتا ہو. حضرت موسیٰ کے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. بکریاں چرا رہے تھے, حضرت شعیب کی بکریاں چراتے تھے حضرت موسیٰ. بکریاں چراتے چراتے ایک بہت بڑا جو ہے ریوڑ تھا, چرا رہے تھے. اب دیکھیں یہ یہاں بھی ایک درس ہے. بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں, یہ میں کیوں کروں, میرا نام اتنا بلند ہے, میری ذات اتنی بلند ہے, میرا جو ہے وہ خاندان اتنا بزرگ ہے, یہ کام میں کیوں کروں. اہل بیت کی سیرت ایسی نہیں ہے, انبیاء کی سیرت ایسی نہیں ہے. انبیاء نے سارے کام اپنے خود کیے ہیں. مولا علی اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے مرمت کرتے تھے, مولا علی اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے ان کو پیوند لگاتے تھے. انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں, انبیاء نے مزدوری کی ہے. آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں اگر کوئی کام کرنا پڑ جائے تو ہمیں جو ہے وہ مشکل پڑ جاتی ہے, یہ میں کیوں کروں, یہ کام میں کیوں کروں. میری عزت پہ حرف آئے گا, آپ نبیوں سے بڑے ہیں, آپ حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں, آپ مولا علی سے بڑے ہیں. لہٰذا کوئی کام کرتے ہوئے انسان کو شرم نہیں آنی چاہیے, البتہ کام جائز ہو. لیکن افسوس یہاں پہ یہ کہ یہاں پہ حرام کا کام کیا جاتا ہے دھڑلے سے. حرام بیچیں گے, نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. حرام کا کاروبار کریں گے دیدہ دلیری سے, اور آپ اگر کہیں گے کہ یہاں پر یہ امام بارگاہ کی گاربیج ذرا باہر پھینک دیں تو کہیں گے یہ کسی بچے سے کہیں, یہ مجھے کہیں گے. آپ اگر کہیں یہاں ویکیوم کر دیں تو کہیں گے یہ میرا کام ہے. آپ جانتے نہیں میں تو بڑا کمیونٹی کا معزز آدمی ہوں, میں تو بڑی عزت والا آدمی ہوں, میں تو بڑا عالم ہوں اور میرا یہ مقام ہے. آپ حضرت موسیٰ سے بڑے, آپ مولا علی اور اہل بیت سے بڑے, کہ ہماری حیثیت کیا ہے. افسوس یہ ہے کہ جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ ہم دیدہ دلیری سے کرتے ہیں. وہ مجھے ایک بچہ آج نہیں آیا, اس نے مجھے یہ ایک بات بتائی اور میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ واقعہ میں پڑھوں گا, اور پڑھوں گا اس دن جس دن تم سامنے بیٹھے ہوگے. آج وہ نہیں آیا, لیکن چلے پھر کبھی اس کی موجودگی میں پڑھ دوں گا. یہ بات اس نے مجھے بتائی. اس نے کہا کہ 3 چور تھے اور چوری کرنے چلے گئے, یا ڈاکو تھے بینک لوٹنے چلے گئے. اچھا خاصا مال لوٹا. جب باہر آ گئے اور اکٹھے بیٹھے تو آ کر اس کے 4 حصے کر دیے. اس مال کے چور کتنے تھے, ڈاکو کتنے تھے, 3, اور اس کے 4 حصے کر دیے. کسی نے پوچھا کہ تم تو 3 ہو جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے, چوری کرنے والے 3 ہو, یہ 4تھا حصہ کس کا ہے؟ کہا یہ اللہ کے لیے, یہ مسجد کو ڈونیٹ کریں. حرام کما رہے ہیں اور مسجد کو دینے کی نیت کر رہے ہیں تاکہ وہ 3 حصے پاک ہو جائے. ارے بھائی آپ 3 کے 3 اگر رائے خدا میں خرچ کر دیں وہ پاک نہیں ہونے والا. حرام حرام رہے گا, چاہے آپ اس کو خانہ کعبہ میں جا کر طواف کرتے رہے یا مسجد نبوی میں جا کر پیشانی رگڑتے رہے, وہ مال پاک نہیں ہونے والا. افسوس یہ ہے کہ کماتے حرام ہے, پھر کہتے ہیں حج پہ جا رہے ہیں,
کماتے حرام ہیں کہتے ہیں زیارت کرنے چلے ہیں، کماتے حرام ہیں کہتے ہیں یہ ڈونیشن دے رہے ہیں. ڈونیشن حرام کا قبول نہیں ہوتا. اہل بیت کی سیرت یہ وفی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. حساب حلال میں ہونا ہے، حرام میں نہیں. حرام میں تو عذاب ہی عذاب ہے. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو بات کہاں سے چل نکلی؟ حضرت موسیٰ بکریاں چرا رہے تھے. بکریاں چراتے چراتے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ کہیں گم گیا، آگے پیچھے ہوگا اور ریوڑ میں سے کہیں. اب حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ، اب دیکھیے ذہن میں رہے کہ بات کہاں سے چلی تھی. عجب نہیں ہونی چاہیے، خود پسندی نہیں ہونی چاہیے. بکری کا بچہ سامنے نہیں، حضرت موسیٰ نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور چلے گئے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے دوڑنا شروع کر دیا. ظاہر ہے وہ بکری کا بچہ دوڑ رہا ہوگا، آگے آگے بکری کا بچہ دوڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے اللہ کا نبی دوڑ رہا ہے، کلیم اللہ دوڑ رہے ہیں. دور جا کے اس بکری کے بچے کو پکڑ لیا، پکڑ کر اسے پیار کیا، اور اسے حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو میں اس لیے تمہارے پیچھے نہیں آیا کہ مال کا نقصان ہو جائے گا، ایک بکری کا بچہ ضائع ہو گیا تو کچھ پیسے گویا گم جائیں گے یا کم ملیں گے یا نقصان ہو جائے گا. اس لیے نہیں آیا تمہارے پیچھے کہ دنیا کا فائدہ میرے پیش نظر تھا. آیا اس لیے ہوں چونکہ تو اللہ کی مخلوق ہے. آیا اس لیے ہوں کہ تو اللہ کی خلقت ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس جنگل میں کوئی جانور، کوئی بھیڑیا تمہیں کھا جائے. تمہاری محبت میرے دل میں اتنی تھی کہ میں تمہیں کسی درندے کی غذا بنتے دیکھ نہیں سکتا تھا، لہذا میں نے اس لیے تمہارے پیچھے دوڑ لگائی. اور حضرت موسیٰ نے اس بکری کے بچے کو اٹھایا اور اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا، اٹھا لیا. اب ظاہر ہے دوڑتے دوڑتے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوں گے. یہ نہیں دیکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نہیں دیکھا کہ میں صاحب تورات ہوں. خیر اس وقت تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، ویسے تو نبی ہوتا ہے جب وہ پیدا ہو یا بچپنے میں ہو، نبی ہوتا ہے، اعلان بے شک بعد میں کرے. لیکن ظاہری حضرت موسیٰ کو نبوت نہیں ملی تھی. اس بکری کے بچے کو اٹھا لیا. اب اپنے اندر نہ عجب ہے، نہ خود پسندی ہے، نہ تکبر ہے، نہ اپنے اندر انا پرستی ہے، نہ شخصیت پرستی ہے. اس بکری کے بچے کو اٹھا کر چل دیے. جب چل دیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت موسیٰ کو نبوت دی تو یہ بات یاد دلائی اور کہا موسیٰ جانتے ہو میں نے تمہیں نبوت کیوں دی ہے؟ جانتے ہو میں نے تمہیں کلیم کیوں بنایا ہے؟ جانتے ہو میں نے تمہیں اپنا پیار کرنے والا اور خود سے کلام کرنے والا کیوں بنایا ہے؟ کہا خدا بتا کیوں بنایا ہے؟ کہا اے موسیٰ چونکہ تمہارے دل میں مخلوق خدا کی محبت ہے، اپنی محبت نہیں. تمہارے دل میں اپنی محبت نہیں، اپنے آپ سے محبت کرنا، اپنے آپ کو بناتے سنوارتے رہنا، اپنے اوپر خرچ کرتے رہنا. کہا تمہارے اندر اپنی محبت نہیں، مخلوق خدا کی محبت ہے. تمہاری یہ خاصیت، تمہاری یہ خوبی مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے تجھے نبی بھی بنایا ہے، اور نہ صرف عام نبی بنایا ہے بلکہ کلیم اللہ بنایا. اتنا مقام ہے. اہل بیت کا مقام یہ ہے، انبیاء کا مقام یہ ہے. مولا علی بازار میں جاتے ہیں، اور اسی پر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا. بازار میں جاتے ہیں خریدنے کے لیے، کمبر ساتھ ہے جسے ہم غلام کہتے ہیں. مولا تو اسے غلام نہیں سمجھتے تھے، مولا تو اسے بھائی کہتے تھے. اپنے اصحاب کو امیر المومنین بھائی کہتے تھے، اور کمبر کو بھی بھائی کہتے تھے، حالانکہ مولا کی خدمت کے لیے ہوا کرتا تھا. بازار گئے، 5 درہم پاس ہیں، لباس خریدنا ہے. دکان پر گئے، ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کا باپ دکان پر نہیں تھا. 2 لباس مولا نے پسند کیے، ایک اچھے والا اور ایک ذرا سا عام قسم کا لباس. اب ہمارے ہاں تو ایک رواج چل نکلا ہے نا کہ گھڑی ہو تو برانڈڈ ہو، کپڑے ہو تو برانڈڈ ہوں، جوتے ہوں تو برانڈڈ ہوں، اور یہ سب کچھ پہن کے پھر بالوں کا وہ سٹائل بنانا ہے جو ہم نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا. ایک فیشن چل نکلا ہے، ہر چیز برانڈڈ ہو. لیکن مولا علی کبھی اس پہ نہیں دیکھتے تھے کہ چیز برانڈڈ ہے یا نہیں ہے. 5 درہم لے کر چلے گئے. اب 2 پیرہن لینے ہیں، اپنے لیے بھی اور کمبر کے لیے بھی. مولا نے لیے، ایک 3 درہم کا لباس لیا اور ایک 2 درہم کا لباس لیا. جب لے چکے تو 3 درہم والا جو 1 درہم زیادہ تھا کمبر کو دیا. کہا کمبر یہ تم پہنو. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کا خادم ہوں، آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ امام ہیں، یہ آپ پہنے. مولا نے کہا نہیں کمبر تم جوان ہو، علی بوڑھا ہو گیا ہے. اللہ اکبر.
یہ قیمتی لباس تم پہنو، 3 درہم والا تم پہنو اور یہ 2 درہم والا یہ میں پہنتا ہوں. مولا نے کہا کہ یہ میں اپنے لیے استعمال کروں گا. علی بوڑھا ہو گیا ہے، علی جیسا لباس پہن لے. اب علی کو جو ہے وہ احتیاج نہیں ہے، حالانکہ مولا تو جوانی میں بھی اسی طرح کا لباس پہنتے تھے. اب جو لباس پہنا تو وہ اس لباس کے بازو جو ہے وہ ذرا لمبے تھے. مولا نے خود سے ان کو کاٹا اور اپنا سائز اس کو ٹھیک اپنے ہاتھوں سے اس کو مرمت کیا اور گھر لے آئے. نیا لباس کمبر کو دیا، اس نے پہنا، پرانا خود پہنا. اس لڑکے کا جب باپ آیا دکان پر، اس نے کہا کہ میرے یہاں پر امیر المومنین آئے تھے اور جو ہے وہ کمبر اور یہ شاپنگ کر کے اور خریداری کر کے گئے ہیں، 2 لباس انہوں نے خریدے ہیں اور میں نے اتنے میں ان کو بیچا. دوڑ کے آیا وہ اس کا باپ، اس نے آ کر 2 درہم مولا کی خدمت میں رکھے. کہا مولا میرے بیٹے نے آپ سے 2 درہم منافع لیا ہے، لہٰذا یہ آپ کو واپس کرنے آیا ہوں. وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ کا تعارف نہیں تھا، یہ واپس کرنے آیا ہوں. امیر المومنین کا مقام دیکھی، کوئی ہم جیسا ہوتا تو ہم کہتے بسم اللہ لائیے. مولا نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے بیٹے سے مول تول کر لیا تھا، ہم نے تمہارے بیٹے سے بات طے کر لی تھی، ہم نے اپنی پسند سے دیا ہے، اپنی مرضی سے دیا ہے، ہم نے کبھی اس نے ہم سے زبردستی سے تو نہیں لیا. تو اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ دوسروں کو خود پر ترجیح دینی ہے، عجب کو باہر نکال پھینکنا ہے، خود پسندی کو باہر نکال پھینکنا ہے، تکبر کو باہر نکال پھینکنا ہے، نخوت و غرور کو باہر نکال پھینکنا ہے. اگر نکال باہر پھینکے تو پھر ہمارا روزہ ہے، پھر ہماری عبادت ہے اور پھر ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں. خداوند متعال ہم سب کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی اس افطار کے سپانسر جناب ایڈوکیٹ ملک اجاز طاہر صاحب، ملک تراب عباس صاحب اور جناب خان مسعود حسین المعروف سودی خان سودی جی اور ان کی فیملی. خداوند متعال ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ان کا خرچ اخراجات قبول فرمائے، ان کے احوال پر رحمت برکتیں نازل فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرمائے. ہر طرح کی ان کی دعائیں جو جائز ہیں خداوند متعال سب کی قبول فرمائے، انہیں طول عمر عطا فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین